بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کو قید خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ماں اس سوچ میں پڑ گئی کہ قید خانہ آبادی سے کچھ دور ہے اور اس کے ارد گرد تمام علاقہ ویران اور بنجر ہے۔ اس طرف کوئی سیرگاہ نہیں، نہ کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں شرینہ گئی ہو۔ قید خانہ تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے دیکھنے کے لیے شرینہ گئی ہو۔ اگر وہ قید خانے میں ہی گئی تھی تو شام تک اس کا وہاں رکنا محال، بے معنی اور ناقابل یقین تھا۔ وہ ہر ماں تھی، اس کے ذہن میں وہم اور وسوسے پیدا ہونے لگے۔ اسے خیال آیا کہ شرینہ قید خانے میں قیدیوں کو تفریحاً دیکھنے گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی خطرناک قیدی نے اسے مار ڈالا ہو اور قید خانے کے عملے نے اس کی لاش اندر ہی کہیں دبا دی ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ شرینہ کی ماں ہرکل کی دوسری بیویوں کی طرح ایک بیوی تھی، ملکہ نہیں تھی۔ نہ ہی ہرکل نے اپنی کسی بیوی کو ملکہ عالیہ کا درجہ دیا تھا۔ پھر بھی اس کی بیویاں حکم چلا سکتی تھیں اور شاہی اختیارات کا آزادانہ استعمال کرنے کی بھی اجازت تھی۔ شرینہ کی ماں نے اپنے خاص ملازم کو قید خانے کی طرف دوڑایا کہ داروغہ کو ساتھ لے آئے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ داروغہ معلوم کرے کہ شرینہ قید خانے کے اندر گئی تھی، اور اگر نہیں گئی تو کسی نے اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے دیکھا ہوگا۔ ان سے ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ سارا سراغ داروغہ سے ہی مل جائے گا۔ قید خانے کا داروغہ حکم ملتے ہی پہنچ گیا۔ شرینہ کی ماں نے پریشانی کے عالم میں اس سے شرینہ کے متعلق پوچھا کہ وہ قید خانے کے اندر گئی ہوگی۔ اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے کسی نے تو دیکھا ہوگا۔ داروغہ نے شرینہ کی ماں کے منہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں سوال بھی تھا اور حیرت بھی۔ شرینہ کی ماں نے جب یہ کہا کہ شرینہ صبح کی گئی ہوئی ابھی تک واپس نہیں آئی تو داروغہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ملکہ عالیہ ہرکل کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس نے احتراماً ملکہ عالیہ کہنا ضروری سمجھا اور بولا، کل صبح شہنشاہ ہرکل نے ایک مسلمان قیدی کو طلب کیا تھا۔ آج صبح شہزادی قید خانے میں آئی اور اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ باہر شہزادی کا گھوڑا کھڑا تھا جس پر وہ سوار ہوئی اور قیدی ساتھ ساتھ پیدل چل پڑا تھا۔ شرینہ کی ماں اس مسلمان قیدی کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اور اس کے 2-3 ساتھیوں کو مہمانوں کی طرح قید خانے میں کیوں رکھا گیا ہے۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ایک قیدی کو چھڑوا کر لے گئی ہے تو اس نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی اطلاع ہرکل کو ہونی چاہیے۔ یہ کوئی سازش ہو سکتی تھی۔ شرینہ کی ماں کو ڈر یہ تھا کہ ہرکل سے یہ بات چھپا لی گئی اور کچھ دنوں بعد کسی اور ذریعے سے اسے پتہ چل گیا تو وہ اسے بھی اور داروغہ کو بھی قتل کروا دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے داروغہ کو ساتھ لیا اور پھر ہرکل کے کمرے میں جا پہنچی۔ اب تو ہرکل نے اسے ایسی قہر بھری نظروں سے دیکھا جیسے خود اٹھ کر اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دے گا، لیکن قید خانے کے داروغہ کو ساتھ دیکھ کر اسے شک ہوا کہ بات کچھ اور ہے اور کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے۔ شرینہ کی ماں نے اسے بتایا کہ شرینہ اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے نہ جانے کہاں لے گئی ہے، جس قیدی کو کل صبح دربار میں بلایا گیا تھا۔ ہرکل کی آنکھوں میں جو قہر اترا تھا وہ آنکھوں میں ہی گم ہو گیا اور ہرکل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس خاموشی میں سے ایسا ہولناک طوفان اٹھے گا۔ ہرکل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک شہزادی ایک قیدی کو قید خانے سے نکلوا کر اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اسے پریشانی اس سے لاحق ہوئی کہ یہ مسلمان قیدی ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ وہ کوئی ادنا سپاہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل تھا اور وہ اچھا خاصا عقل مند بھی تھا، اور تم نے ایک شہزادی کے کہنے پر اسے رہا کر دیا۔ ہرکل نے داروغہ سے کہا، اس کی بیڑیاں اور ہتھ کڑی بھی اتار دی۔ یہ میری گرفتاری کی سازش ہو سکتی ہے اور میرے قتل کی بھی۔ قید خانے کا داروغہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کی زندگی چند منٹ رہ گئی ہے۔ ہرکل کے یہاں سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ کیا تمہیں قتل نہ کروا دیا جائے؟ ہرکل بولا، اگر یوں شہزادی کی مدد سے فرار ہونے والا قیدی عیسائی ہوتا تو میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ فرار ہونے والا مسلمان تھا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان مسلمانوں نے ہمیں کس انجام تک پہنچا دیا ہے؟ کیا تم صرف ایک وجہ بتا سکتے ہو جس کی بنا پر تمہارا یہ اقدام صحیح سمجھا جائے؟ جس طرح جوتشی نے اپنے آپ کو موت کے سامنے کھڑا دیکھ کر ہرکل کو سچی اور کھری کھری باتیں سنا دی تھی، ویسی ہی کیفیت قید خانے کے داروغہ پر طاری ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ زندہ باہر نہیں جا سکے گا۔ شہنشاہ روم، داروغہ نے کہا، اگر میں شہزادی کا حکم نہ مانتا تو وہ مجھے قتل کروا دیتی۔ اس کا حکم مانا ہے تو آپ مجھے سزائے موت سنا رہے ہیں۔
مجھے آپ کی سزا قبول ہے، قبول نہ ہوتی تو بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کر دینا تھا۔ میں نے روم کی شہنشاہی کا نمک کھایا ہے، مجھے یہ عہدہ اس شہنشاہی نہیں دیا تھا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کا کھایا ہوا نمک حلال کر جاؤں۔ یہی ایک صلہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی سونے اور چاندی کا خزانہ نہیں، چند ایک الفاظ ہیں جو آپ نے قبول کر لیا تو آپ کے لیے اور آپ کی سلطنت کے لیے بھی سود بند ہوں گے۔ ہرکل اسے چپ چاپ دیکھتا رہا تھا۔ اس کی خاموشی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ دروگا کو معاف نہیں کرے گا۔ موت نے دروگا پر خوف اور تعصف طاری ہونے کی بجائے اس میں جرت پیدا کر دی۔ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، دروگا نے کہا۔ حکم ماننا ہم لوگوں کا فرض ہے۔ یہاں حکم ایک فرض سے نہیں ملتا، بلکہ شاہی خاندان کے تمام افراد سے کئی طرح کے حکم ملتے ہیں۔ ہم لوگ کسی بھی حکم عدولی کی جرت نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں 3-4 مسلمان قیدیوں کو آپ نے مہمانوں کے طور پر قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کیوں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے اتنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے روم کی ایسی عظیم اور دہشت ناک جنگی طاقت کو کس طرح شکست دے دی ہے کہ رومی فوج بکھر کر پسپا ہو رہی ہے اور کہیں بھی اس کے پاؤں جم نہیں رہے۔ شاید آپ ان خصوصی قیدیوں کو کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہوں گے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے ان سے 2 بار یہی بات پوچھی تھی۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے دل نے قبول کر لیا، اور یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، نہ کوئی شاہی خاندان ہوتا ہے۔ بادشاہی صرف اللہ کی ہے، اور مسلمان اسی کا حکم مانتے اور اسی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان قیدیوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑتے بھی ہیں تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اور اسی کی خوشنودی کی خاطر 2 یا 3 مسلمان بھی کہیں اکٹھا ہو جائیں یا سفر پر نکلیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ ان کا سالار لشکر کا امیر بھی ہوتا ہے اور امام بھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اب ان کا ایک خلیفہ ہے جس کا ہر حکم بصر و چشم مانا جاتا ہے، لیکن خلیفہ بھی مشورہ کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کرتا۔ کسی خلیفہ کی، کسی امیر کی اور کسی سپہ سالار کی بیوی یا بیٹی یا بیٹا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھیں گے تو انہیں بھی ویسے ہی سزا ملے گی جیسی ایک عام اور ادنا مرد یا عورت کو دی جاتی ہے۔ شہنشاہ معظم، اب آپ اپنے یہاں دیکھیں، شاہی خاندان کے افراد کی تعداد دیکھیں۔ ہمارے لیے کوئی ایسا حکم نہیں کہ ہم ان میں سے کسی کا کوئی بھی حکم نہ مانیں۔ اگر میں ان میں سے کسی کا کوئی حکم نہیں مانوں گا تو وہ مجھے اسی قید خانے کی کال کوٹھڑی میں بند کر دے گا جس کا آج میں دروگا ہوں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے شہزادی کے ساتھ نکل جانے والے قیدی کو مہمان کی حیثیت سے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اسے شہزادی شارینہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی اور کہا کہ شاہ ہرکل نے اسے طلب کیا ہے، تو میں اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ باقی تینوں مسلمان قیدیوں کی یہ سہولتیں ختم کر دو، ہرکل نے کہا۔ انہیں تہہ خانے کی کوٹڑیوں میں بند کر دو، انہیں گل سڑ کر مرنے دو۔ ہرکل نے یہ حکم ایسے لہجے میں دیا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ یہ شک بھی ہوتا تھا جیسے اس نے دروگا کی پوری بات سنی ہی نہ ہو۔ اس پر شکست کا پہاڑ آن پڑا تھا۔ شام ایک بڑا ملک تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور مسلمانوں کی جھولی میں چلا گیا تھا۔ کیا آپ ان کے تعاقب کا حکم نہیں دیں گے؟ شارینہ کی ماں نے پوچھا۔ نہیں، ہرکل نے بے جان سے لہجے میں کہا۔ صبح کے نکلے ہوئے اب تک وہ دور نکل گئے ہوں گے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ گئے کس سمت کو ہیں۔ شارینہ کی ماں کچھ نہ کچھ بولتی رہی۔ ہرکل اس کی کسی بات کا ادھورا سا جواب دے دیتا یا صرف اتنا کرتا کہ اس کے منہ کی طرف دیکھ کر منہ پھیر لیتا۔ دروگا کو ہرکل نے کوئی اشارہ کیا تھا یا دروگا نے فرض کر لیا کہ اس کا چھٹکارا ہو گیا ہے۔ وہ الٹے قدم چلتا دروازے تک گیا اور باہر نکل گیا۔ وہ چلا گیا ہے، شارینہ کی بیوی نے کہا۔ اس کی جان بخشی نہ کریں، جانے دو اسے، ہرکل نے کہا۔ میں آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرکل نے اپنی پسپا ہوتی فوج کو شام کے مختلف مقامات پر بکھیر دیا تھا، اور اس نے یہ چال اس توقع پر چلی تھی کہ اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور یہ اس کی کمزوری کا باعث بنے گا۔ پھر ہرکل اپنی بکھری ہوئی فوج کو کسی ایک موزوں مقام پر یکجا کر کے مسلمانوں کی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی فوج پر زوردار حملہ کرے گا، اور پھر مسلمان اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔
हरकुल रिहा में आ गया था और अपनी फौज को यहीं इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन कहीं से भी उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि वहां की फौज कब उस तक पहुंचेगी। ये था वो इंतजार जिसकी बेताबी ने उसका दिमाग जकड़ रखा था। सूरज कभी का गरूब हो चुका था और रात गहरी हो गई थी। उस वक़्त शरीना वहां से बहुत दूर पहुंच गई थी और उसके सफर का एक दिन गुजर गया था। मुसलमान कैदी का नाम हदीद बिन मोमन खिजरज था। खिजरज अरब का एक बड़ा ही मशहूर कबीला था। पहले तो हम ये देख लें कि शरीना और हदीद इस शहर से निकले किस तरह। कैद खाना आबादी से कुछ दूर था और आगे वेरान और बेआबान इलाका था। कुछ दूर तक शरीना घोड़े पर सवार रही और उसके कहने से हदीद ने घोड़े की बाग पकड़े रखी कि कोई अजनबी देख लेता तो यही समझता कि वो किसी अमीर वजीर की बेटी है और बाग उसके नौकर ने पकड़ रखी है। हदीद ने रास्ते में भी शरीना से पूछा कि वो जा कहाँ रहे हैं। शरीना ने उसे कहा था कि वो खामोशी से उसके साथ चलता रहे। हदीद पर किसी किस्म का खौफ और खदशा तारी नहीं था। वो बड़ा खूब रू जवान था और उसके जिस्म में ताकत भी थी और फुर्ती भी। कैद खाने से कुछ दूर ही गए होंगे कि वो दोनों दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए। सतह मुर्तफा इलाका शुरू हो गया था। छोटे बड़े नशेब थे और कहीं कहीं ज़मीन ऊपर को उभरी हुई थी और उससे आगे बाकायदा टीकरियां आ गई। दरख्त भी थे और झाड़ियां भी, और वहां कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, कोई पगडंडी नहीं थी और साफ पता चलता था कि उधर से मुसाफिर कम ही गुजरते हैं। जरा और आगे गए तो एक आदमी नजर आया जिसके साथ एक घोड़ा खड़ा था। उस आदमी ने घोड़े की बाग पकड़ रखी थी। शरीना ने उसके करीब जाकर घोड़ा रोक लिया। वो कोई उधेड़ उम्र आदमी था। शरीना अपने घोड़े से उतर रही थी और वो घोड़े को और करीब ले आया। तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ, शारीना ने हदीद से कहा। हदीद के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह वही घोड़ा था जिसके मुतल्लिक शरीना ने कैद खाने से निकलकर कहा था कि आगे चलकर अलग घोड़ा मिल जाएगा। यह उधेड़ उम्र आदमी यकीनन शरीना का मुलाजम था। हदीद उसके घोड़े पर सवार हो गया। हदीद ने सवार होकर शरीना की तरफ देखा। शरीना अभी अपने घोड़े पर सवार नहीं हुई थी। उधेड़ उम्र आदमी उसकी ताजीम में इतना झुक गया था कि रकू की हालत में चला गया। शरीना आहर शहजादी थी और यह शख्स उसका नौकर या साइस था। उसके अलावा इस नौकर को तवक्को होगी कि शहजादी उसको इनाम देगी। शरीना शहजादी ने उसे इनाम यह दिया कि वो अभी रकू से उठा नहीं था कि शरीना ने बड़ी तेजी से अपने कपड़ों के अंदर हाथ करके खंजर निकाला और खंजर बुलंद करके बड़ी जोर से खंजर उस आदमी के पेट में घोंप दिया। उससे पहले कि ये आदमी सीधा होता, शारीना ने उसके पेट से खंजर निकाल कर ऐसा ही एक और बार उसी मुकाम पर किया। पेट का ये वो मुकाम था जहां दिल होता है। वो बदकिस्मत आदमी सीधा ही ना हो सका और एक पहलू पर जमीन पर गिर पड़ा। शरीना उसके पास खड़ी देखती रही। मौत ने अपना काम बड़ी तेजी से मुकम्मल कर लिया। शारीना ने खून आलूद खंजर लाश पर झुक कर उसके कपड़ों पर साफ किया और न्याम में डाल दिया। उस आदमी ने कमर के साथ चमड़े की पेटी से तलवार बांध रखी थी। शारीना ने पेटी खोलकर तलवार और पेटी खींची और फिर हदीद को देखकर कहा, ये अपनी कमर से बांध लो, अब तुम नहत्ते नहीं रहोगे। शारीना ने संजीदगी से कहा, मेरे पास तो खंजर है, इसे किस गुनाह की सजा दी है? हदीद ने पूछा। यहाँ रुकना नहीं है, शारीना ने कहा, अभी हम खतरे में हैं। वो घोड़े पर सवार होगी और लगाम को झटका दिया। घोड़ा चल पड़ा। तब वो बोली, ये शख्स हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ये मेरी माँ की खुशनुदी और इनाम हासिल करने के लिए उसे बता देता कि मैं एक आदमी के साथ फलां तरफ निकल गई हूँ। माँ फौरन हमारे ताक़ुब में घोड़सवार भेज देती। मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लेना था, तुम कत्ल कर दिए जाते। ये तो बता दो तुम हो कौन? हदीद ने पूछा। तुम्हें मेरा नाम मुझसे पूछे बगैर मालूम है, अपना नाम ही बता दो। ये भी पूछना चाहूंगा कि मुझे ले जा कहाँ रही हो। मेरा नाम शारीना है, शारीना ने कहा। मैं शाह हरकुल के खानदान की शहजादी हूँ। मेरी माँ शाह हरकुल की बीवी है, लेकिन मैं उसकी बेटी नहीं, बल्कि उससे पहले रूम का बादशाह फोकास हुआ करता था। मैं उसकी बेटी हूँ। पूछते हो मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ? तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं ले जा रही, बल्कि तुम्हारे साथ जा रही हूँ। एक बार फिर सुन लो, मुझे अपनी फौज में ले चलो। लेकिन क्यों? हदीद ने पूछा। मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है? क्या मैं ऐसा शक ना करूं कि तुमने मुझे किसी ऐसे मकसद के लिए कहीं ले जा रही हो जो मेरे लिए ठीक नहीं हो सकता? तुम मर्द हो, तुम्हारे पास तलवार है, शारीना ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां कहीं खतरा महसूस करोगे मुझे वहीं कत्ल कर देना। उसने अपने घोड़े को
हल्की सी एड़ लगाकर कहा, कुछ दूर तक घोड़ों को दौड़ने दो। आगे ऐसा इलाका आ रहा है जहां घोड़े ठीक तरह दौड़ नहीं सकेंगे, ना उन्हें दौड़ाना है। आगे चलकर बताऊंगी मैं कौन हूं, और फिर तुम मुझे बताना कि मैं पागल तो नहीं। जमीन कुछ ऊपर उठती जा रही थी। आगे चट्टानें भी थी और घास, पौधों और दरख्तों से लदी हुई खूबसूरत टीकरियां भी थी। कुछ आगे जाकर शारीना ने घोड़ा रोक लिया और पीछे देखा। हदीद ने भी घोड़ा रोक कर पीछे देखा और दरख्तों के ऊपर से रुहा का कला बंद शहर नजर आ रहा था। वो उस शहर से दूर निकल आए थे। दूर उफक तक देखो, शारीना ने जज्बाती लहजे में कहा, कितना खूबसूरत इलाका है। अब ये इलाका तुम्हारा है। रोम की शहनशाही से निकल गया है। रोम के बादशाह और मुझ जैसी शहजादियां माजी का किस्सा बन जाएंगी। क्या मुझे समझने की कोशिश करोगे हदीद? तुम मुझे रोम के खानदान की शहजादी समझते हो, लेकिन मुझे शाह हरकुल की फतह की इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी उसकी पिसपाई से हो रही है। चलो ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। उन्होंने घोड़े मोड़े और अपने सफर पर चल दिए, लेकिन अभी दोनों को मालूम नहीं था कि उनकी मंजिल कहाँ है। शारीना ने कहा, यह अंदाजा कर लो कि तुम कहाँ से पकड़े गए थे और तुम्हारी फौज कहाँ होगी। अब मुझे अपनी मलकियत समझो, कैदी समझो या हम सफर। मेरी जिंदगी का सफर तुम्हारे साथ गुजरेगा। वो अब चट्टानों और ऊंची नीची टीकरियों के इलाके में दाखिल हो चुके थे। वहां कोई सीधा रास्ता नहीं था। हदीद वैसे ही अंदाजे पर जा रहा था। महल में लोग मुझे अच्छी नजरों से नहीं देखते। शारीना ने अपनी बात शुरू की। बाज मुझे कम अकल कहते हैं और मुझे पागल कहने वाले भी कुछ कम नहीं। वो ठीक कहते हैं। मेरी बातें और मेरी आदतें कुछ ऐसी ही हैं। मैं शहजादी जरूर हूं, लेकिन उन शहजादियों में से नहीं जिनकी लोग कहानियां सुनते सुनाते रहते हैं। शायद मेरे खून में कोई खराबी है। तुम असल बात सुनाओ शारीना, हदीद ने कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि खराबी तुम्हारे खून में है या दिमाग में। मेरी माँ को तुमने नहीं देखा, शारीना ने कहा। बहुत ही खूबसूरत औरत है। मैं उसकी वाहद औलाद हूँ। वो नस्लन शाही खानदान से नहीं, अरब के किसी बहुत ही अमीर ताजर खानदान की लड़की थी। तुम जानते हो, ताजर तजारत के मामले में मुल्क मुल्क फिरते रहते हैं और काफिले के साथ सफर करते हैं। मेरी माँ की उम्र 16-17 साल थी जब एक बार उसके बाप ने कहा कि वो तजारत के लिए मिस्र जा रहा है और सबको साथ ले जाएगा। इस तरह वो अपने पूरे कुंबे को साथ ले गया। मेरी माँ थी, उसके छोटे 2 भाई थे और उसकी माँ थी और एक चचा भी साथ था। मुझे ये बातें माँ ने सुनाई थी। बहुत बड़ा काफिला था और उस काफिले में ज्यादा तादाद ताजरों की थी, जिसका मतलब ये था कि उस काफिले के साथ दौलत भी बहुत जा रही थी और मुख्तलिफ किस्म के तजारती माल का तो कुछ शुमार न था। सहराई कज़ाक ऐसे काफिलों की टो में लगे रहते हैं। उन्हें इस काफिले की भी खबर हो गई। कुछ दिनों बाद ये काफिला मुल्क शाम में दाखिल हुआ तो एक जगह कज़ाकों ने उसे रोक लिया। काफिले तो अब भी लुटते हैं और तुम जानते होगे उन्हें किस तरह लूटा जाता है। माँ बताती है कि कज़ाक कोई थोड़े तो नहीं थे। यूं पता चलता था जैसे आसमान से गिद्धों के गोलों और जमीन से सैकड़ों भेड़ियों ने हमला कर दिया हो। मेरी माँ नौजवान भी थी और खूबसूरत इतनी कि उस पर लगी हुई नजर हटती नहीं थी। एक कज़ाक ने मेरी माँ को उठा लिया। वो दिन और आज का दिन मेरी माँ को मालूम नहीं हो सका कि उसके माँ बाप और भाइयों का क्या अंजाम हुआ था। कज़ाक माँ को अगवा करके ले गए। मैं तसव्वुर में ला सकती हूँ कि उस कम सनी में मेरी माँ किस कदर कीमती हीरे जैसी होगी। वो कोई आम सी लड़की होती तो खुली मंडी में फरोख्त हो जाती, लेकिन वो उमरा की भी नहीं बल्कि बादशाहों की पसंद की चीज थी। उस वक़्त मिस्र और शाम पर रोमियों की हुकूमत थी और बादशाह फोकास था। वो बादशाहों जैसा बादशाह था, शाहाना अय्याशियों में डूबा हुआ, अपने आप को खुदा समझता था और लोग उसके आगे सजदे करते थे। कज़ाकों ने उस तक रसाई हासिल करके मेरी माँ की झलक उसे दिखाई तो वो जैसे मेरी माँ पर मर मिटा हो। आहर बादशाह था, मुंह मांगे दाम देकर उसने मेरी माँ को खरीद लिया। बादशाह शादी के झंझट में पड़ने की जरूरत महसूस नहीं किया करते। उन्हें जो लड़की अच्छी लगती है उसे आर्जी या मुस्तकिल दाश्ता बनाकर अपने महल में रख लेते हैं। मेरी माँ के हुस्न और नौजवानी से शाह फोकास ऐसा मुतासर हुआ कि उसने मेरी माँ के साथ बाकायदा शादी कर ली। बादशाहों की शादियां भी बराए नाम हुआ करती हैं। माँ को जरा भर खुशी ना हुई कि वो इतनी वसी बादशाही के बादशाह की मलका बन गई है। उसकी उम्र ही क्या थी। उसे बाप और भाई याद आते थे और तन्हाई में रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ लिया करती थी। उसे दूसरा सदमा यह पहुंचा कि वो मुसलमान थी
اور اس کے ماں باپ نے تھوڑے ہی عرصے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کا باپ کسی لالچ یا کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس مذہب سے وہ دلی طور پر متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت میری ماں بہت چھوٹی تھی۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ جب اچھا برا سمجھنے کی عمر میں داخل ہوئی تو اسے مذہب کے سبق دیے جانے لگے۔ اسلام اس کی رگ رگ میں سما گیا، لیکن اس کی قسمت اتنی بری نکلی کہ قافلے سے اغوا ہوئی اور ایک عیسائی بادشاہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ بادشاہوں کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ میری ماں کو دکھ یہ ہوا کہ وہ مسلمان بھی نہ رہی اور اس نے عیسائیت کو بھی قبول نہ کیا۔ میں پیدا ہوئی اور شہزادیوں کی طرح مجھے پالا پوسا گیا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ میں تھی ہی شہزادی۔ 3-4 سال کی عمر کو میں پہنچی تو یاد آیا کہ میں نے ماں کو چوری چھپے نماز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن میری عمر 5 سال کی ہوئی تو میں نے ماں کو شراب پیتے دیکھا اور اس کی نماز ختم ہو گئی تھی۔ شیطانوں کے شاہی ماحول میں رہ کر میری ماں کی فطرت ہی بدل گئی اور وہ بھی شیطان فطرت بن گئی۔ میں تمہیں وہ سازشیں اور سیاست بازیاں نہیں سنا رہی جو بادشاہوں کے محلات کا معمول ہوا کرتی ہے۔ ماں نے مجھے یہ ساری ابلیسی حرکتیں اپنی بھی شاہ فوقاس کی دوسری بیویوں کی بھی تفصیلاً سنائی تھی۔ تم جانتے ہو کہ ایرانی آتش پرست ہیں اور روم کی ٹکر کی جنگی طاقت ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم مسلمانوں نے کس طرح ان ایرانیوں کو عراق سے بے دخل کر کے انہیں گھٹنوں بٹھا دیا ہے۔ انہوں نے اچانک رومی سلطنت پر حملہ کر دیا اور دیکھتے دیکھتے مصر اور شام پر قابض ہو گئے۔ شاہ فوقاس اپنے وطن بھاگ گیا۔ ہرکل رومی فوج کا جرنیل تھا۔ جرنیل تو چند اور بھی تھے، لیکن ہرکل کا نام سب سے زیادہ اونچا اور مشہور تھا، کیونکہ جنگی فہم و فراست کے لحاظ سے کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس کی شہرت اور عزت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شکست کا اصل باعث فوقاس کی عیاش شہنشاہیت ہے۔ اس نے ایرانیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیے رکھا تھا اور اپنی سلطنت کی طرف سے بے خبر رہا۔ میری عمر 6-7 سال تھی۔ اس عمر میں بچہ اتنی زیادہ باتیں نہیں سمجھ سکتا جو میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے ساتھ کے بچوں کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ دشمن نے ہمیں وسیع و عریض ملک سے بے دخل کر دیا ہے، لیکن مجھے اس شکست کا اتنا ہی صدمہ ہوا تھا جتنا ہرکل محسوس کر رہا تھا۔ ہرکل میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ اس کا میری ماں کے ساتھ میل جول تھا۔ پہلے جب کبھی ماں ہرکل سے ملنے جاتی یا وہ میری ماں سے ملنے آتا تو ماں مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد ماں نے مجھے اپنے اور ہرکل کے درمیان سے ہٹا دیا۔ بڑے ہو کر مجھے پتا چلا تھا کہ میری ماں نے ہرکل کے ساتھ ناجائز دوستی لگا رکھی ہے۔ یہ کوئی عجیب اور انوکھی بات نہیں تھی۔ شاہی محلات میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ شاہ فوقاس کون سا بیویوں کا خیال رکھتا تھا؟